سامنا نہیں کر کے. منافقت کرنے کے لیے منافقت کرنی پڑتی ہے, سمجھیے گا ذرا. منافقت کو کرنے کے لیے, ڈیل کرنے کے لیے منافقت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ منافقت نہیں کر سکتے, جسے ہم ڈپلومیسی کہتے ہیں, منافقت جب ہوتی ہے جب انسان رد و بدل کر رہا ہوتا ہے چیزوں میں اپنے نفس کے لیے, یہ تو منافقت ہے نا. وہ اپنے سارے نیریٹیوز بدلتا ہے نفس کے لیے. جب آپ کسی حق کے لیے باتوں کو آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ریسورسز کم ہیں, وہ ڈپلومیسی ہوتی ہے. اگر آپ ڈپلومیسی اور مفاہمت اور اس طرح کی کام نہیں کر سکتے تو انگیج مت ہو, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ انگیج, وہ آپ کو منافقتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہے کہ آپ انگیج ہوں, وہ آپ کا ڈھنڈورا پیٹے, آپ کا پوسٹر بنا دیں, مگر آپ اس کے لیول پہ آ کے نہیں لڑ سکتے, تو اٹس بیٹر ٹو ناٹ انگیج. منافقتوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ ہے ٹو ناٹ انگیج ود دیم. حمزہ راجپوت, بات ٹھیک ہے, علم کی جگہ عمل پہ کوئی فوکس نہیں کر رہا, مگر علم پھر بھی ہو نا تو ایک ڈائریکشن ہوتی ہے. عمل میں کمزوری ہینڈل ہو سکتی ہے, اگرچہ وہ بھی فاسق فاجر بنا دیتا ہے, لیکن علم کی کمزوری تو گمراہ کرے گی انسان کو. علم عمل سے ہمیشہ اسٹرانگ رہے گا, عمل علم سے اسٹرانگ نہیں ہو سکتا, کیونکہ عمل جو ہے وہ اس کے بغیر بھی کام نہیں ہوتا. لیکن علم تو رستہ ہے نا, علم تو روشنی ہے. جب آپ کے پاس رستہ ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے, آپ کے پاس سرٹنٹی نہیں ہے, آپ کے پاس روٹ میپ ہی نہیں ہے, تو آپ پہنچیں گے کیسے کہیں؟ موجودہ ملکی حالات پہ کچھ تجویز دیتے ہیں. سر ابھی میری نظر کے اندر جو حالات چل رہے ہیں یہ تجویز دینے والے نہیں ہیں. قوم جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ غصے میں, بہت ایموشنل ہے اور بہت زیادہ اورینٹیڈ ہے اپنے موقفوں کے اندر. میرے خیال سے میں جب اتنے جذبات آئے ہوں نا تو بات نہیں کی جا سکتی. اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جی خیر کا کام کرے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اللہ اس زیادتی کو دور کرے, اور اگر کسی نے ظلم کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کے اوپر اس کی جو ہے اس کو ہدایت دے, اگر نہیں ہے تو اس کی پکڑ کرے. بہرحال چیزیں میں اپنے تجربے سے جو آپ کو بتاؤں گا نا, یہ جو آپ کو فرنٹ پہ دکھ رہا ہوتا ہے نا, اس کے پیچھے بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. تھوڑا ہم بھی سسٹم کا پارٹ رہے ہیں, ہم نے بھی سسٹم کے اندر وقت گزارا ہے اور قریب سے دیکھا ہے. جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا اصل میں وہ ہوتا نہیں ہے. یہ ہے میرا 14-15 سال کا تجربہ. یہ ہوتا ایسا نہیں ہے جو آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے میڈیا پر. بہت جو پیچھے گیمیں بہت اور ہوتی ہیں, بہت there's too much going on behind the back. تو پاکستان کو ہلکا پھلکا ملک نہیں ہے, ایک لحاظ سے بہت پاورفل ملک ہے. پاکستان کی فوج, پاکستان کی ایجنسیاں, پاکستان کے پولیٹیشنز دنیا کو نتھ ڈالی ہوئی ہیں انہوں نے. تو آئی تھنک تھنگز آر ناٹ دا وے دے ساؤنڈ اینڈ دا وے دے لک. تو میرا تجزیہ اس لیے میٹر نہیں کرتا کیونکہ وقت بہت سی چیزیں بتائے گا. باقی قوم کے جذبات بہت میرے خیال سے ان کو درد پہنچا ہے, ٹھیس پہنچی ہے. بٹ آئی ول اسٹل ایڈوائز مائی پیپل ٹو بی سینسبلی جسٹ لوکنگ ایٹ دا میٹر اینڈ لیٹس سی, لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. میرا جو ہے نا رائے جو ہے وہ انشاءاللہ, ہماری رائے نہیں ہوتی, ہمارے تجزیے ہوتے ہیں, ہماری تو ریڈنگز ہوتی ہیں بھائی سسٹم کیسے چلتا ہے. میں جو ہے نا میں تو اسٹڈی کرتا ہوں, اچھا بھائی یہ چل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ, کیونکہ میں آپ کو اپنی ایک اسٹڈی بتاتا ہوں جو میں نے آئی لو ٹو شیئر ود مائی پیپل. کیونکہ آپ نے کچھ بنانا ہوتا ہے نا سسٹم میں. میری زیادہ تر جو سوچ رہی ہے نا وہ اسٹرکچرز بنانے میں رہی ہے, سسٹمز بنانے میں رہی ہے, سلطنتیں بنانے میں رہی ہے. تو میں اپنے ہاؤس کے اندر نا یہ ہمیشہ ڈسکس کرتا ہوں کارنیورس اور ہربیورس کی بحث. ہربیورس وہ ہوتے ہیں جو گھاس کھاتے ہیں, اور سسٹم میں کارنیورس وہ ہوتے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہیں وہ جو عوام ہوتی ہے, عوام کو ہربیورس ہی سمجھا جاتا ہے, سب ان کا گوشت کھاتے ہیں. سیاستدان ہوں, سسٹم کے اسٹرکچرز ہوں, زمیندار ہوں, آپ کے فیوڈلز ہوں, وڈیرے ہوں, اور اوپر کے لوگ ہوں. سسٹم اسٹرکچر جو ہوتا ہے نا اٹ فیڈز آن دا ہربیورس, اسٹرکچر از کارنیورس. اب کارنیورس جو ہوتے ہیں اس میں بھی مختلف کیٹیگری ہے. کارنیورس وہ سارے لوگ ہیں جو پاور میں ہیں, وہ سارے اثر رسوخ والی اشرافی ہے, اینڈ دے آر پاورفل پیپل. کارنیورس کے اندر اپنی ایک انٹیگریشن ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے, اور ہم تو سسٹم کے دیکھتے رہتے ہیں, اسٹڈی کو بڑا سسٹم کیا. تو یہ کارنیورسوں کی لڑائی ہو گئی ابھی, آپ سمجھ رہے ہیں.
ये दिस इज अ फाइट बिटवीन कार्निवोरस गोइंग ऑन। तो इस सिस्टम के अंदर भी 50 सिस्टम है, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। एक ज़माने में हम बड़े मासूम थे और एक ज़माने में हम जो थे वो बड़े सादा गो किस्म के आदमी थे, सीधी बात कर दिया करते थे। मगर जब आप एक सिस्टम देख रहे होते ना तो सिस्टम बहुत डिफरेंट चीज़ है। और ये बच्चे जो है ना अभी हमारे, ये समझते नहीं हैं चीज़ों को। थिंग्स आर नॉट लाइक द वे दे आर सीम टू यू। तो ये कार्निवोरस है, कार्निवोरस ईटिंग कार्निवोरस हमेशा चलता है। कभी एक एजेंसी का आदमी दूसरी एजेंसी से पंगा ले लेता है, कभी एक चीज़, कभी सिविल ब्यूरोक्रेसी अदलिया से, कभी अदलिया पार्लियामान से, कभी पार्लियामान स्टैब्लिशमेंट से, कभी स्टैब्लिशमेंट अदलिया से। ये ऑल कार्निवोरस, दे काइंड ऑफ यू नो, दिस इज व्हाट पावर इज। दिस इज द गेम ऑफ पावर, इज द गेम ऑफ थ्रोन्स, यू नो। ये पावर फैक्टर का गेम है। इस्तेमाल इसमें हमेशा अवाम होती है। गेट द पॉइंट? इस्तेमाल हमेशा अवाम होती है। अवाम के नैरेटिव से एक कार्निवोरस अपनी सल्तनत खड़ी कर रहा होता है। अवाम समझ रही होती है कि हमारे लिए कुछ बेहतरी हो रही है। क्या सिखाएं आपको? वक्त आएगा इंशाल्लाह, बातें करेंगे, अपनी कौम को सिखाएंगे। तो लेट्स सी। बस हम आपको बता रहे हैं हमारी कोई राय नहीं है और यही हमारी राय है। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रक्चर पे आके आप राय नहीं बनाते, आप ये देख रहे हो तो सिस्टम में कौन कहाँ कैसे खा रहा है किसी को। गैरन कभी पीएम किसी को सैक कर देता है, कभी कोई पीएम सैक कर देता है, कभी कोई वहां से सैक कर देता है, कोई यहाँ से सैक कर देता है। लोअर लेवल्स पे एसएचओज एक दूसरे एसएचओज को सैक कर देते हैं। ये तो चलता ही रहता है ना सिस्टम में। बट दिस इज अ वॉर ऑफ कार्निवोरस, नॉट हर्बीवोरस। हर्बीवोरस तो इस्तेमाल होते हैं हमेशा। इसलिए मेरी अपनी कौम को यही गुजारिश है, सोच समझ के चले, देख के चले।